بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصے میں بڑی عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ حکایت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی سچی کہانیاں۔ فضائل اعمال جلد اول کا حکایت صحابہ کا پہلا باب ہے۔ پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیف و مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں مگر جن پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصہ سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اگر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی کے نیک دلوں میں تھے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے گی، دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ فرمایا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوادار مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی میں نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتے خون کے جاری ہونے لگے، رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کے اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفا کا رب ہے،
اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، تیرے سوا کوئی طاقت نہ ہو، قوت و طاقت نہ ہو۔ مالک ملک شان قہاری کی اس جوش آنا ہی تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا، اور اللہ نے آپ کو قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا، عرض کیا اور جو ارشاد ہوا اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہوا تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے۔ جو سزا آپ تجویز فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدہ یہ ہوا کہ یہ ہے اخلاق اور اس کے کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس سے کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے رہتے ہیں اے محمدی ہونے کا، اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیر بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بد دعا نہ فرماتے تھے اور نہ کوئی بدلہ لیتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔